حج تو 109 ہجری میں فرض ہو گیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 1 سال کی تاخیر کی اور سن 10 ہجری میں حجۃ الوداع فرمایا ہے، صحابہ کی ایک بہت بڑی جماعت کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، جو زیادہ سفر لے کر تمہیں نکلنا ہے اپنے گھروں میں، اس میں سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ تقویٰ کی سوغات لے کر کے نکلو۔ تقویٰ کے بعد دوسری سیڑھی کا نام ہے ولایت، بڑا اونچا مقام ہے۔ ولی بہت کم ہوتے ہیں، اور جو ٹائٹل والے ولی ہوتے ہیں ان کی بات ہی الگ۔ آج کل جو ہے لوگ خود ولی بناتے ہیں کچھ نہیں، لمبی چوڑی بات کر کے یہ کرامت وہ کرامت، یہ بات وہ بات، یہ کہا وہ کہا وہ کہا، دنیا بھر کی خرافات کو وہ لوگ ولایت کہتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، ولایت پر حقیقت کثرت عبادت سے پیدا ہوتی ہے۔ جن کو حج بیت اللہ شریف کی سعادت نصیب ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر حج فرض کیا، اور اس فرض کی ادائیگی کے لیے انہوں نے کوشش کی، اور حج کے سفر پر وہ لوگ روانہ ہونے والے ہیں۔ حج اسلام کے 5 اہم ترین فرائض میں سے آخری فریضہ ہے۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہی شخص اپنے گھروں سے حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے نکل سکتا ہے جس کے پاس زاد و راحلے کی استطاعت ہو، اور اگر انتظام نہیں ہے اور اس کے اوپر حج فرض بھی نہیں ہوا تو وہ توقف کرے۔ حج کے سفر پر نکلنے سے پہلے ضروری ہے کہ اتنا سرمایہ چھوڑ کر کے جائے کہ اس کے بال بچوں کی صحیح طور سے کفالت بھی ہو سکے، اور حج کے سفر پر نکلنے کے لیے جو اخراجات ہیں اس کی ادائیگی بھی ہو سکے۔ اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں بھی اہل عرب حج کیا کرتے تھے، لیکن ان کے حج کرنے کا طریقہ بہت ہی مختلف ہے، اور روایتوں میں آتا ہے کہ جاہلیت کے عرب حج کرنے کے لیے جب نکلتے تھے تو کھانے پینے کا کوئی سامان اپنے ساتھ لے کر کے نہیں نکلتے تھے۔ جس راستے سے وہ گزرتے تھے ضیوف الرحمن کہلاتے تھے، اور لوگوں کو ان کی ضیافت کرنا، ان کو کھانا پلانا اور حدود حرم تک پہنچانا دوسرے لوگوں کی ذمہ داری ہوا کرتی تھی۔ جس طرح سے اس زمانے میں کانوڑ یاترا کرنے والے یاتری نکلتے ہیں، بس سمجھ لیجیے کہ اسی طرح سے اس زمانے میں عہد جاہلیت میں اسی طرح سے حج کرنے کے لیے نکل جاتے تھے۔ کوئی ساز و سامان نہیں، ان کی کفالت کرنا، ان کے کھانے پینے سونے اور رہنے کا انتظام کرنا سب ان لوگوں کے ذمہ ہوا کرتا تھا جس راستے سے وہ گزرتے تھے۔ اور کعبہ شریف کے جو مجاور ہوا کرتے تھے، جن کو سدنۃ الکعبہ کہا گیا، وہ بھی بڑا تماشا کرتے تھے۔ پہلا تماشا تو یہ کرتے تھے کہ اپنے من سے حج کو آگے اور پیچھے کر دیا کرتے تھے، ایک مہینہ آگے ایک مہینہ پیچھے۔ کبھی اعلان کر دیا کہ 1 مہینہ پہلے اگلے سال حج ہوگا، اور کبھی اعلان کرتے تھے کہ نہیں 1 مہینہ بعد حج ہوگا۔ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہوا ہے، اور اس کو نسی کہتے ہیں۔ تو قریش کے وہ افراد جو کعبہ شریف کے مہنت اور ان کے پروہت تھے، جن کو سدنۃ الکعبہ کہا گیا ہے، وہ حج کا اعلان کبھی 1 مہینہ پہلے کر دیا کرتے تھے کہ اب کی سال 1 مہینہ پہلے حج ہوگا، اور کبھی کہتے تھے کہ نہیں اب کی سال 1 مہینہ بعد ہوگا، اور کبھی کہتے تھے کہ نہیں ذی الحجہ میں ہوگا۔
جس سال اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حج کی فرضیت کا اعلان کیا وہ سن 9 ہجری ہے۔ اللہ نے سن 9 ہجری میں حج مسلمانوں کے اوپر فرض کیا، لیکن اسی سال اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حج کرنے کے لیے نہیں گئے، ایک سال بعد گئے۔ ذرا معلوماتی بات پیش کر رہا ہوں، ایسی باتیں آپ لوگ ذرا کم سنتے ہیں۔ حج تو سن 9 ہجری میں فرض ہو گیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 1 سال کی تاخیر کی اور سن 10 ہجری میں حجۃ الوداع فرمایا ہے، صحابہ کی ایک بہت بڑی جماعت کے ساتھ۔ اس کا باقاعدہ اعلان کیا گیا تھا اور تقریباً 1 لاکھ صحابہ کرام ہر اطراف سے اکٹھا ہوئے تھے۔ حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ان لوگوں نے حج کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے 1 سال مؤخر کیوں کیا؟ تو صحیح بخاری کی روایت ہے کہ سن 9 ہجری میں حج تو فرض ہو گیا تھا، لیکن اس سال جو لوگ کعبے کے متولی تھے انہوں نے حج کو 1 سال پہلے رکھ دیا تھا اور ذوالقعدہ میں حج کرنے کا اعلان کیا تھا کہ اب کی سال ذوالقعدہ میں حج ہوگا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا یہ نسی ہے، انما النسی زیادۃ فی الشہر، یہ نسی جو شہروں میں لوگ اضافہ کرتے ہیں، کمی بیشی کرتے ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ متولیان کعبہ نے اپنی طرف سے یہ ایک نئی چیز گڑھ لی ہے جس کا شرع میں کوئی اعتبار نہیں، اور ظاہر سے بات ہے کہ ابھی تک وہ متولی ہیں تو آپ نے ہی اعلان کے مطابق وہ حج کرائیں گے، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اب کی سال نہیں، آئندہ سال۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ہندوؤں کے یہاں بھی یہی سب ہے، کبھی کہتے ہیں کہ اب کی ڈبل ساون لگا ہے، سنا ہوگا نہیں آپ لوگوں نے؟ اب کی ڈبل ساون، 1 مہینہ 2 سال، ارے ایک ہی مہینہ ساون کا جو ہے وہ 2 مہینے تک کیسے چلے گا؟ سارا قدرتی نظام، علم التوقیت کا پورا نظام چوپٹ ہو کر کے رہ جائے گا۔ تو وہ بھی گھٹاتے تھے بڑھاتے تھے، جس طرح سے آج تک ہندو دھارمک پرمپرا میں یہ چیز لاگو ہے، چلاتے ہیں آج بھی، وہاں بھی لاگو تھا، وہاں بھی یہ سب چلتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کو ختم کیا اور باطل کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی لیے سن 9 ہجری کا حج ملتوی کیا اور 1 سال بعد اپنے صحیح جگہ پر کیا، اور جتنے بھی غلط مراسم تھے ان تمام مراسم سے مکمل طور پر آپ نے بے خبری کر دی۔ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ حج میں وقوف عرفات فرائض حج میں ہے اور وہاں وقوف کرنا ضروری ہے، اگر وقوف کسی نے نہیں کیا اس کا حج نہیں ہوگا۔ لیکن قریش کے وہ لوگ جو کعبہ کے متولی تھے وہ کبھی وقوف عرفات کرتے ہی نہیں تھے، کہتے کہ ہماری شان کے خلاف ہے، پوری دنیا کے لوگ آئیں گے وقوف عرفات کریں گے، لیکن ہمارے لیے وقوف عرفات نہیں ہے، ہم تو حرم کے متولی، ہم حرم ہی میں رہیں گے، حرم سے ہم نہیں نکلیں گے، یہ اسی کو اپنی شان سمجھتے تھے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع فرمایا تو کہا کہ نہیں، ہر شخص کو وقوف عرفات بھلے 2 منٹ کے لیے ہی صحیح کرنا ضروری ہے، اگر نہیں کرے گا تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ تو جو قبائلی امتیازات تھے اس زمانے میں، طبقاتی عصبیتیں جو اس زمانے میں تھی، ان تمام چیزوں کا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکمل طور پر قلعہ کیا ہے، اس کی بےخبری کی ہے کہ نہیں، کسی کو الگ سے کوئی امتیاز حاصل نہیں ہے، اللہ کی نگاہ میں سارے کے سارے مسلمان برابر، سارے کے سارے انسان برابر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع فرمایا ہے اور عرفات کے میدان میں جو خطبہ دیا اور جو مینا میں خطبہ دیا ہے، وہ انسانیت کا سب سے بڑا منشور ہے جو آپ نے اعلان فرمایا ایک جمع غفیر کے سامنے۔ اس میں آپ نے صاف اعلان فرمایا
کہ جاہلیت کے تمام بےہودہ رسمیں آج میں نے اپنے قدموں کے نیچے کچل دی ہیں. کوئی گندی رسم و رواج اب جاری نہیں رہے. طبقاتی امتیازات جو تھے، ذات برادری اور قبائل کی برتری اور اونچ نیچ چھوٹ چھات کا جو نظام اس زمانے میں پایا جاتا تھا، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قصوہ اونٹنی کی پشت پر کھڑے ہو کر کے اعلان فرمایا تھا کہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوی انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کسی بھی عربی شخص کو کسی اجمی پر فضیلت نہیں. اگر کوئی عرب یہ کہے کہ ہم عرب ہیں اور تم عرب نہیں ہو اس لیے ہم کو خصوصی اختیارات حاصل ہیں، خصوصی امتیازات حاصل ہیں، ہم کو برتری کا مقام حاصل ہے، ہم تم سے ہر لحاظ سے آگے ہیں، تمہارے ہمارے سامنے بہت نیچ ہو، کمتر ہو، ذلیل ہو، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی اسلام کی نگاہ میں نہیں ہے. کسی عربی کو کسی اجمی پر فضیلت نہیں. اور کوئی عجم کا شخص چاہے وہ شاہی خاندان ہی کا کیوں نہ ہو، کیسر و کسریٰ کے گھر کا کیوں نہ ہو، اس شخص کو بھی کسی عربی پر فضیلت نہیں. چاہے وہ بدوہی عرب کا بدوہی کیوں نہ ہو، اپنی ایڑیوں پر کھڑا ہو کر پیشاب ہی کرنے والا کوئی بدو کیوں نہ ہو، کوئی بھی بڑا تہذیب یافتہ شاہی خاندان کا شخص اپنا ایک امتیاز کسی بدو پر اس بنا پر نہیں دکھا سکتا کہ ہم اجمی ہیں اور تم عربی ہو. ایسا کچھ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس طبقاتی نظام کی جڑوں کو ہمیشہ کے لیے اکھاڑ دیا اور کہا کہ نہیں، فضیلت کا یہ معیار ہے. کوئی گورا یہ نہ سمجھے کہ کالوں پر ہم کو برتری حاصل ہے. کوئی گوری چمڑی کا یا سرخ چمڑی کا انسان ہرگز یہ گمان میں نہ رہے کہ جو کالے کالے حبشی ہیں، کالے کالے جو افریقن ہیں، ان پر ہم کو امتیاز حاصل ہے، وہ ہماری نگاہ ہمارے سامنے ہیچ ہے. ایسا مت سمجھنا کبھی. یہ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے، ایسا کبھی مت سمجھنا. پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک شریف اور برگزیدہ اور قابل تکریم اور قابل تعظیم وہی ہے جو تمہارے درمیان تقوی میں سب سے آگے. اللہ تبارک و تعالی رنگ اور نسل کو نہیں دیکھتا، کس خاندان کے ہو کس قبیلے کو ہے یہ نہیں دیکھتا، تم کتنے خوبصورت ہو کتنے وفادار ہو یہ نہیں دیکھتا، بلکہ یہ دیکھتا ہے کہ تمہارے اندر تقوی کتنا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے نزدیک اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بلند و برتر وہ شخص ہے جو تقوی میں سب سے آگے ہے. یہ مزاج دیا اللہ کے نبی نے، اور صرف یہ اعلان ہی نہیں کیا بلکہ اپنے عمل سے دکھا بھی دیا. دیکھو حضرت بلال کون تھے؟ حبشہ کے غلام تھے جو مختلف لوگوں کی غلامی میں رہتے ہوئے آئے. جبیر ابن مطعم کے غلام بنے اور انہی کے غلامی میں رہ کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا. جب پتہ لگا ان کے مالک کو کہ بلال نے اسلام قبول کر لیا اور یہ ہمارے غلام ہے، اتنا مارا، اتنا ستایا، اتنا پیٹا، اتنا زدوکوب کیا کہ اللہ غنی. ان کی داستان کو بیان کرتے ہوئے کلیجہ منہ کو آتا ہے. ان کا جو واقعہ تھا، جبیر ابن مطعم کھڑی دوپہری میں عرب کی نہایت گرم ریتوں پر ننگی پیٹھ سلا دیا کرتا تھا اور ان کے سینے پر بھاری بھاری پتھر رکھ دیا کرتا تھا کہ ہل بھی نہ سکیں. اور کچھ لڑکوں سے کہتا تھا، گلے میں پھندا ڈال کر کے کہتا تھا کہ اس شخص کو اسی گرم ریت پر جو ہے گھسیٹو. اور ساتھ ساتھ چلتا تھا کہ اب بھی محمد رسول اللہ کو اللہ کا نبی مانے گا یا اس بات کو کہنا چھوڑ دے گا. تو ایسی شدید اذیتناک موقع پر بھی حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے کیا نکلتا تھا؟ العہد، العہد کا نعرہ بلند کرتے تھے. اللہ کو ایک مان لیا ہے تو وہ ایک ہی رہے گا، ایک ہی ہے اور ایک ہی میں مانوں گا. یہی صدا بلند کرتے تھے. کتنی اذیتیں دی گئی، کتنی تکلیفیں دی گئی.
کالے حبشی غلام تھے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے ان کے اوپر ظلم و تشدد کو جب دیکھا ہے تو منہ مانگی قیمت دے کر کے ان کو غلامی سے آزاد کیا. اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے. اب رسول اللہ کے خادم خاص بنے. رسول اللہ نے ان کو مسجد نبوی کا امام بنایا, مسجد نبوی کا مؤذن بنایا. بظاہر وہ مؤذن تھے, بظاہر وہ مؤذن نبی تھے, مؤذن رسول تھے, مؤذن مسجد نبوی تھے, لیکن بڑے بڑے صحابہ کرام انہیں تعظیم سے سیدنا بلال کہہ کے پکارا کرتے تھے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے روب و دبدبے کے, بڑے اونچی خاندان کے, بڑے نمایاں قسم کے فرد تھے. کوئی معمولی انسان نہیں تھے حضرت عمر. آدھے جاہلیت میں بھی ان کا خاندان بہت بڑا تھا اور آدھے اسلام میں بھی ان کا دبدبہ قائم تھا. لیکن حضرت بلال کو جب دیکھتے تھے تو کہتے تھے یہ ہمارے آقا ہیں. سیدنا بلال کر کے حضرت عمر حضرت بلال کو پکارتے تھے. یہ ثبوت دے دیا ان لوگوں نے کہ نہیں, ہمارے نزدیک رنگ و نسل کوئی چیز نہیں ہے, غربت اور امیری کوئی چیز نہیں ہے. جو شخص اللہ کا محبوب ہے وہی سب سے بڑی چیز ہے, جو سب سے تقویٰ میں آگے ہے وہی سب سے بڑی چیز. یہ طریقہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس چھوت چھات, ذات پات, طبقاتی عصبیت, ورن ویوستھا کو ہمیشہ کے لیے کچل کر کے رکھ دیا. بڑے بڑے دور دراز کے آنے والے صحابہ کرام کی ایک پوری جماعت ہے. حضرت صہیب روم کے رہنے والے ہیں, بلال حبشہ کے رہنے والے ہیں, حضرت سلمان فارسی فارس کے رہنے والے ہیں. 13 مرتبہ غلام ہوئے ہیں حضرت سلمان فارسی, تب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا ہے. 13 مرتبہ وہ بیچے گئے ہیں اور خریدے گئے ہیں. اپنے گھر سے نکلے اسلام کی تلاش میں, دین حق کی تلاش میں. جہاں گئے گرفتار ہوئے, غلام بنائے گئے. کچھ دنوں کے بعد کسی طرح سے رہائی. وہ خود بیان کرتے ہیں, تفصیلی داستان ہے کہ کیسے وہ اپنے فارس سے چلتے ہوئے مختلف علاقوں سے گزر کر کے مدینہ منورہ پہنچے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی. یہ لوگ کہاں کے تھے؟ عرب و قبائل سے ان کا تعلق نہیں تھا. نہ حضرت بلال عرب کے, نہ حضرت شعیب عرب کے, نہ حضرت سلمان فارسی عرب کے. لیکن اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ سلمان و منا اہل البیت. یہ سلمان کو کیا سمجھتے ہو؟ یہ میرے اہل بیت میں ہیں, میرے اہل بیت میں. اس سے بڑی کوئی فضیلت نہیں ہو سکتی کہ کسی اجنبی شخص کو جو دور دراز سے آیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دامن صحبت سے وابستہ ہو گیا اور اس کا کوئی نسب, کوئی جاننے والا نہیں, اس کے خاندان کا کوئی نہیں ہے, تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ یہ میرے اہل بیت میں ہیں. سلمان من اہل البیت. یہ امتیاز اللہ کے نبی نے حضرت سلمان کو عطا فرمایا. تو یہ بھی اہل بیت کے ایسے سچے شہدائی بنے کہ ہر ظلم میں گوارا ہے, ہر مصیبت گوارا ہے, لیکن رسول اور آل رسول کا دامن انہوں نے زندگی میں کبھی نہیں چھوڑا. یہ ہیں حضرت سلمان فارسی. میں حج پر گفتگو کر رہا تھا, لیکن حج کی بڑی اہم ترین بات جو اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع میں بیان فرمائی ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے تمام طبقاتی عصبیتوں کا خاتمہ فرمایا ہے اور اعلان فرمایا ہے خطبہ حج میں. تو ہم کو بھی اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ معیار شرف اسلام کے نزدیک تقویٰ ہے اور صرف تقویٰ ہے. تو اس چیز کو اختیار کرنا اور اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. حج پر اگر جانا ہے تو زاد راہ لے لو. اللہ فرماتا ہے, قرآن میں فرماتا ہے وَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. حج پر نکل رہے ہو تو زاد راہ لے لو. قدیم زمانے کے عرب جس طرح بلا زاد و راحلہ کے جو ہے نکل جاتے تھے سفر حج پر, تم کو ایسا نہیں کرنا. پھر فرماتے ہیں اللہ کے نبی, اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. جو زیادہ سفر لے کر تمہیں نکلنا ہے اپنے گھروں میں, اس میں سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ تقویٰ کی سوغات لے کر کے نکلو. یعنی حج پر نکلنے سے پہلے متقی بن کر کے نکلو. متقی بن کر کے نکلو گے, تقویٰ کو اختیار کر کے نکلو گے, اپنی زندگی کو سنوار اور سدھار کر کے نکلو گے, تمام گناہوں سے توبہ کر کے جب نکلو گے تو تمہارا یہ سفر تقویٰ والا سفر بنے گا.
تقوی کے ساتھ سفر میں اگر نکلو گے تو وہاں جا کر کے اللہ سے دعا کرو کہ الہ العالمین اس تقوی کو قائم رکھ، باقی رکھ، اس میں اضافہ فرما، اب مجھے ولایت کی بھی سعادت عطا فرما دے۔ تقوی کے بعد کیا ہے؟ تقوی کے بعد دوسری سیڑھی کا نام ہے ولایت، بڑا اونچا مقام ہے۔ ولی بہت کم ہوتے ہیں، اور جو ٹائٹل والے ولی ہوتے ہیں ان کی بات ہی الگ ہے۔ آج کل جو ہے لوگ خود ولی بناتے ہیں کچھ نہیں، لمبی چوڑی بات کر کے یہ کرامت وہ کرامت، یہ بات وہ بات، یہ کہا وہ کہا وہ کہا، دنیا بھر کی خرافات کو وہ لوگ ولایت کہتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ ولایت در حقیقت کثرت عبادت سے پیدا ہوتی ہے۔ تقوی میں جو شخص جتنا زیادہ آگے بڑھتا جاتا ہے اللہ سے اتنا ہی قریب ہو جایا کرتا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب خاص اللہ کے کسی بندے کو حاصل ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لیا کرتا ہے، یہی اللہ کے محبوبین اللہ کے ولی ہوا کرتے ہیں، یہی اللہ کے محبوبین اللہ کے ولی ہوا کرتے ہیں۔ تقرب الہی کے ذریعے سے ہوتا ہے، تقرب بندگان خدا کی وجہ سے کوئی ولی نہیں ہوتا ہے۔ تو حج بڑی سعادت کی بات ہے، بہت بڑی عظیم نعمت کی بات ہے، اور قدم پھونک کر کے حج کی راہ میں نکلنا ہوگا، کوئی غلطی نہ ہو جائے، کوئی بے ادبی نہ ہو جائے۔ اگر خدا نہ خواستہ سفر حج میں یا وہاں پہنچنے کے بعد کوئی غلطی ایسی ہو گئی جو اللہ کے یہاں قابل مواخذہ ہے تو اس کی سزا بھی بہت زیادہ ہے۔ کبھی کبھی حج باطل ہو جاتا ہے، کبھی کبھی دم دینا پڑتا ہے۔ تو اللہ تبارک و حج کے ان مسائل کو ضرور معلوم کر لینا چاہیے کہ حج کس وجہ سے حج میں نقص پیدا ہوتا ہے اور کمی پیدا ہوتا ہے۔ یہ بڑے ادب و احترام کا سفر ہے جسے سفر حج کہا جاتا ہے، بڑے پھونک کر کے قدم رکھنے والا یہ سفر ہے، اللہ کی یاد میں مکمل طور پر اپنے آپ کو منغمس رکھنے والا یہ سفر ہے۔ یاد الہی سے جو ہی انسان غافل ہوگا اور دنیاوی لوازمات میں اپنے آپ کو پھنسا دے گا پھر غفلت چاہ جائے گی اس کو۔ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ وہاں پہنچ گئے تو حرم شریف کی 5 وقت کی نماز پڑھنے کی پوری کوشش کرو۔ ہم مانتے ہیں کہ انتظاماً کچھ لوگوں کی قیام گاہ بہت دور ہوتی ہے، عزیزیہ حرم سے کافی دور ہے، یہاں سے لوگ کہتے ہیں مغل سرائے اتنی دور ہے، اور 5 وقت آپ کو وہاں سے آنا ہے، تو کچھ لوگ دوری کی بنا پر 5 وقت حرم شریف میں حاضری نہیں دے پاتا، بہت دور قیام گاہ رکھی جاتی ہے۔ لیکن آپ خود اپنا انتظام ایسا کر سکتے ہیں کہ چاہیں تو ایک سفر میں 2 وقت کی یا 3 وقت کی بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ وہاں سے آ گئے، عصر مغرب عشاء تینوں پڑھ کر کے وہاں سے گئے، فجر پڑھ لی، طواف کیا۔ اگر آپ کو کھانے پینے کی آرام کرنے کی ضرورت ہے، آپ چلے گئے قیام گاہ پر، کھانا پینا کر کے آپ آ گئے حرم شریف۔ اگر چاہیں گے تو ایک وقت کی بھی نماز آپ کی حرم شریف کی ضائع نہیں ہو سکتی۔ ہاں، تساہلی کی بنا پر، کاہلی کی بنا پر، یا کسی اور وجہ سے اگر کوئی شخص نہیں آ پا رہا ہے تو یہ اس کی تساہلی ہی کہی جائے گی اور کچھ نہیں۔ اگر آپ چاہیں گے کہ ہم 5 وقت کی نماز حرم شریف میں پڑھیں تو پڑھ سکتے ہیں، اور اگر اپنا آپ یہ ٹارگٹ بنا لے کچھ بھی ہو جائے ہر کام کو چھوڑ دیں گے مگر اس نماز کو نہیں چھوڑیں، اتنی عزم مصمم کے ساتھ اگر آپ نے ارادہ کیا ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک دن کی بھی کوئی نماز حرم شریف کے اندر کی ضائع نہیں ہوگی۔ ارادہ ہی تو اصل چیز ہوتا ہے۔ اس طرح سے آپ حج پر نکلے کہ 5 وقت، جانتے ہیں وہاں کی 1 رکعت نماز کا ثواب 1,00,000 رکعت کے برابر ہے، اور سب جانتے ہیں اسے۔ 1 رکعت آپ نے وہاں پڑھی دوسری مسجدوں کی 1,00,000 رکعت کے برابر۔ جن کو یہ فضیلت معلوم ہے وہ کبھی اپنے 1 وقت کی بھی نماز ضائع کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اگر اللہ نے توفیق دی ہے سفر حج کی اور حج میں وہاں آپ پہنچ گئے ہیں تو 1 وقت کی بھی نماز ضائع نہیں ہونی چاہیے۔ وقت بہت زیادہ ہو گیا، گرمی کافی ہے، میں اپنی بات کو یہیں ختم کر رہا۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو بھی یہ سعادت و نعمت عطا فرمائی ان کو چاہیے کہ بہت احتیاط کے ساتھ
عشق کی وارفتگی کے ساتھ اللہ کی یاد میں مکمل طور پر گم ہو کر کے اور اس کی محبت میں کھو کر کے اس سفر کو اس طرح سے ادا کریں کہ آپ کی اس مجنونانہ ادا پر خداوند قدوس کو بھی پیار آ جائے اور کی شفقتوں سے نواز دے اور آپ کے حج کو قبول فرما لے. بس یہی نجات کے لیے کافی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.